رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ ومنعاته وعظم ذکرہ واتم برہانہ وعجل شانہ کی حمد ثنا. اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بصر کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کا درس کا موضوع ہے تذکرہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آج غالباً 6 رجب المرجب ہے اور اس دن خواجہ خواجگاں سلسلہ چشتیہ کے پیشوا امت کے امام قطب الاقطاب خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال ہوا. وصال کے وقت آپ کی پیشانی پر لکھا گیا تھا: حبیب اللہ مات فی حب اللہ. اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں فنا ہوئے. اللہ عز و جل نے اپنا یہ برگزیدہ بندہ جو حسین سید تھے، ایک روایت کے مطابق آپ غوث پاک کے ماموں تھے اور ایک روایت کے مطابق غوث پاک رشتے میں آپ کے ماموں لگتے تھے. زندگی میں 2 مرتبہ غوث پاک کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. آپ کے ہم نسب تھے. اللہ عز و جل نے آپ کو بلند عالی شان سے نوازا. ہم آپ کی کرامات میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. ہم آپ کی کرامات میں مختلف بیان کرتے ہیں باتیں. ساگر کا وہ جو تالاب تھا وہ آپ کے پیالے میں آ گیا. ہم آپ کی جو کرامات ہیں ان میں بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ وہ راجا کا فصلیں لگی ہوئی تھی، وہ اونٹ بیٹھے، فصلیں تباہ ہوئی. تو خیر
مختلف آپ کی کرامات ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ کم بیان کرتے ہیں کہ خواجہ اجمیر بالخصوص اور بالعموم اگر کسی ولی سے کسی کرامت کا ظہور ہوا، صدور ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ بندہ مقام ولایت پر پہنچا تو اس کی اصل کیا ہے؟ کوئی بندہ اگر مقام قطبیت تک پہنچا، اللہ کے قریب ہوا، رب عز و جل نے اس پر عنایات کی، برسات فرمائی، اس کو نوازا، اس پر کرم کیا، تو یہ جو ہم خواجہ اجمیر کے ترانے گاتے ہیں، داتا علی حجویری کے نام کی ہم دیگے دیتے ہیں، ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نام کے ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، ہم مختلف جو بزرگ ہیں، دمڑیوں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مزار پر بھی جا کر ہم نیازیں دیتے ہیں، نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور منتے لے کر جاتے ہیں آپ کے مزار پر۔ ہم لوگ اس طرف کم توجہ دیتے ہیں، ہماری توجہ ہوتی ہے بزرگوں کی کرامات کیا، ان بزرگوں نے پھر کی عادت کون کون سے کام کیے، دیوار کو اشارہ کیا تو دیوار چلنا شروع ہو گئی، مردے کو اشارہ کیا تو مردہ زندہ ہو گیا، ہندوؤں کو اشارہ کیا تو لاہور میں بیٹھ کر مدینہ دکھا دیا۔ غوث پاک کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، یقین ہے 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا؟ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شرف آپ کو ملا کیسے؟ صرف اور صرف یہ غوث پاک نے فتویٰ جاری کیا فتح ربانی میں یا فتوح الغیب میں، فرمایا لوگوں رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا ہر رستہ بند ہے الا من اتبع الرسول، رب کی بارگاہ میں مقام اسی نے پایا ہے جس نے سنت کی پیروی کی ہے، جو شریعت پر چلا ہے، جس نے شریعت کی پاسداری کی، اللہ عز و جل نے مقام و مرتبہ اسی کو عطا کیا ہے۔ 10 انگوٹھیاں پہن کر، چوگے لگا کر، چرسوں کے سوکے لگا کر، عورتوں کی طرح بال رکھ کر مزارات پر بھنگڑے ڈالنا اور ڈالیاں لے کر جانا اور یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ولایت کی نشانی ہے، یا بندہ ایسے صوفی بن جاتا ہے۔ ایسوں کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو دادا کے بھی پیروں کے پیر ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا لقد وصلوا ولکن الی این الی النار، کہا یہ جاہل، یہ شریعت سے لاپرواہ لوگ، یہ شریعت سے نابلد، یہ چرسوں والے، یہ جاہل بے عمل لوگ، یہ پہنچے ہوئے ہیں ولیکن الی این، فرمایا یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آج ہم داتا کے نام کی دیگیں بناتے ہیں تو داتا کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ داتا کو اللہ عز و جل نے علم شریعت بھی عطا فرمایا، علم طریقت بھی عطا فرمایا۔ کشف المحجوب پڑھو، بے شمار اولیاء نے لکھا ہے کہ رب تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے، کشف المحجوب کو پڑھے، عمل کرے، رب اللہ عز و جل اسے قرب خاص عطا فرمائے۔ آج ہم شعر پڑھتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کی طرف جو منسوب ہے دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا پڑھتے ہیں نا، بچے کو پڑھتے ہیں، ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، خزانے بخشنے والا، فیض عالم، تمام جہاں کا فیض، مظہر نور خدا، خدا کا نور دیکھنا ہو تو داتا کے قدموں میں آ جائے۔ ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، خواجہ کہتے ہیں کہ داتا علی حجویری ہر ناقص کے لیے پیر کامل ہے، اس کو منزل کا رستہ پتہ نہیں، جس کو رب کی بارگاہ میں پہنچنے تک کا پتہ نہیں، داتا کے قدموں میں آئے، داتا یہاں پر بیٹھ کر رب کا جلوہ کروا دے۔ میں کاملانہ رہنما، جو کامل
लापरवाह नहीं हो सकते, दाता के दर को छोड़ नहीं सकते। जो पीर कामिल है, दाता उनको भी रब की राह का रास्ता दिखाता है। तो इन बुजुर्गों की जिंदगी का जो निचोड़ है ना, इनकी करामात के ज़हूर का जो मरकज है, जो मंबा है, इनकी करामात का सादिर होना ये बेअमली की वजह से नहीं। आप तमाम जो औलिया हैं उम्मत मुहम्मदी के, इनकी जिंदगी का मुताला करें, इनमें से कोई बंदा भी बेनमाजी नहीं था, कोई जाहिल नहीं था, कोई जुएबाज नहीं था, कोई 10-10 मुखिया नहीं पहनता था, कोई दवाले नहीं डालता था, मज़ारात पर जाकर घुंघरू डालकर नाचता नहीं था। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लोग बक करते हैं कि बुल्ले शाह नाचे थे, बताओ ना कहाँ नाचे थे, हमें भी पता चले। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुरीद थे पीर इनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के, और पीर इनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिक़्ह हनफी पर सिर्फ उनकी जो एक किताब है उसकी तकरीबन 10 से ज़ायद जुल्दे फिक़्ह हनफी, जिस तरह आज हम हिदाया पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, फतवा रज़िया शरीफ पढ़ते हैं, तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के पीर कोई जाहिल नहीं थे, अल्लाह माफ करे। इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह, शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप जो थे वो कामिल वली होने के साथ साथ अल्लाह ज़वजल के दीन के बहुत बड़े आलिम भी थे। तो इनमें से कोई पीर भी, कोई अल्लाह का वली बेअमल नहीं था, बेनमाजी नहीं था। औरतों की तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मर्द औरतों की वज़ा इख्तियार करे, औरतों की तरह के कपड़े पहने, औरतों की तरह की शक्ल और सूरत बनाए, औरतों की तरह बाल रखे, औरतों की तरह नाखून रखे, औरतों के साथ उसकी मुशाबत किसी तरीके से भी हो रही हो, जानबूझ कर रखे, फरमाया अल्लाह की इस पर इबादत है। ये कद्दू से नीचे बाल रखना ये औरतों की मुशाबत है, ये सूफियों की मुशाबत नहीं। मेरी बात समझ आ रही? ये घुंघरू डालकर नाचना ये कंजरियों का काम है, ये सूफियों का काम नहीं है, ये अल्लाह के वलियों का काम नहीं। ये नशे में धुत होकर नापाकी की हालत में रहना ये शैतानों का काम है, बदनामों का काम है। दाता अली हजवेरी की ये तालीमात नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये नहीं कहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में आप पढ़े, 15 साल की उम्र थी जब आपके वालिद साहब की वफात हुई। बात कहते हैं 11 साल। हराम का लुकमा नहीं खाया, मां साथ थी। वालिद से विरसे में एक बाग मिला था, एक पानी की चक्की मिली थी। हलाल की कमाई खाते थे खुद भी और अपनी मां को भी खिलाते थे। बाग में बैठे थे, इब्राहिम कतोजी आए, आपने उनका अदब किया कि मां की तरबियत थी कि अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की मखलूक का अदब करना है। इब्राहिम कतोजी रहमतुल्लाह अलैह का आपने अदब किया, उनको पानी दिया, उनको फल दिया, कहा बेटा तेरे चेहरे से नजर आ रहा है कि रब तुझे कोई मुकाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। एक रोटी का लुकमा लिया, एक टुकड़ा लिया जेब से और उस टुकड़े को चबाया इब्राहिम कतोजी रहमतुल्लाह अलैह, और अपने मुंह से वो लुकमा निकाल कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अभी बच्चे थे आपके मुंह में डाला। आप फरमाते हैं वो टुकड़ा अंदर जाने की देर थी, दिल से अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया। वो बाबर बंदा जिसको मजसूब कहते थे इब्राहिम कतोजी रहमतुल्लाह अलैह, आपका अमल इस दर्जे तक पहुंचा हुआ था कि आपका जूठा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खाए तो अल्लाह ज़वजल उनको भी सीने की रोशनी अता फरमा, सब बेच दिया, 2 दिन के अंदर सदका कर दिया। इसका मतलब ये कि अल्लाह का जो वली होता है, जो रब ज़वजल के करीब होता है, उसको अपने गले जो है, हमारी ज़बान को गला नहीं कहते, दरबार पर रखे होते हैं नजराने से बैठने के लिए, उनको अपने की जो अल्लाह का वली होता है उसकी नजर अपने मुरीदों की जेबों पर नहीं होती, उसकी नजर जो है वो नजरानों पर नहीं होती, उसकी नजर लोगों के पन्ने पर नहीं होती, उसकी नजर लोगों के रेवड़ जो बकरियों के उन पर नहीं होती, लोगों के लिबासों पर नहीं होती। अल्लाह का जो वली होता है वो साफ दिल का होता है और लोगों के दिलों पर निगाह डालकर उनके कुलूब को भी साफ
معاف کر دیتا ہے۔ میں اسی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ 2 دن میں سب کچھ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ اپنی ماں سے اجازت لی اور حصول علم کے لیے نکل پڑے۔ اس کے لیے من اردنا اردنا، اللہ فرماتا ہے جو ہمارا ارادہ کرتا ہے ہم اسے مرید کر لیتے ہیں، ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ من اردنا اردناہ، جو ہمارا ارادہ کرتا ہے ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات بتائے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کے سینے میں دنیاوی مال کی محبت نہیں ہوتی، دل اس قدر صاف ہوتا ہے کہ دل کے آئینے کا عکس جب کسی دوسرے کے دل پر پڑتا ہے اللہ یہ روشنی اگلے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آج کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور کہتے ہیں اور 90 لاکھ بندے نے آ کر آپ کے قدموں میں آپ کے گھر آ کر کلمہ نہیں پڑھا، یا آپ ان کے پاس چل کر گئے وہ ضروری نہیں کہ سامنے آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھا ہو۔ پروفیسر سلیم چشتی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دادا حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک پروفیسر لکھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا نا، وہ گھر گھر جا کر نہیں پڑھایا بلکہ نگاہ میں یہ تاثیر تھی، جس کافر کو دیکھتے تھے اللہ اسے نور ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے؟ جس پیر کی نظر، جس بندے کی نظر دنیاوی مال و متاع کی طرف ہو وہ کبھی پیر کامل نہیں بن سکتا۔ جس کے اندر جاہ و منصب کا خیال ہو وہ کبھی بھی پیر کامل نہیں بن سکتا۔ جس کے اندر دنیا کی حرص ہو وہ کبھی بھی پیر کامل نہیں بن سکتا، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا تمہیں خبر دوں رب کا ولی کون؟ میں خدا ربو بکر اللہ، جب دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ آپ حصول علم کے لیے نکل پڑے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل اللہ کا ولی بولے کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ رات پر جا کر یہ بھنگڑے ڈالنے والے، چرسوں کے سوٹے لگانے والے، ہر وقت نشے میں دھت، ناپاکی کی حالت میں رہنے والے، شراب کے جو ہے وہ گھونٹ پینے والے، بے نوازی تو ان کی تاب پر دبانے ڈالنے والے، یہ شیطان تو ہو سکتے ہیں، رب کے ولی نہیں ہو سکتے۔ ہماری اہل سنت و جماعت کی اور ہمارے اولیاء کی بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہے۔ دادا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں 17 علوم اللہ عز و جل نے عطا فرمائے، اور آپ نے جتنے علوم سیکھے ان میں سے ایک علم فقہ بھی تھا، اور علم فقہ پر کسی کو کامل مہارت تب تک نہیں ہو سکتی جب وہ اللہ عز و جل کا قرآن نہ پڑھ لے اور سرکار کی حدیثوں کو یاد نہ کرے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت میں پیدا ہو۔ تو ان علوم کی آج علماء نے آگے سینکڑوں شاخیں نکال دی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دادا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایسے کوئی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ایسے نہیں تھے، کوئی جدی کشتی جو ہے وہ آپ پیر یا اپنے والد صاحب کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ پہلی بات کہ رب کا فضل شامل حال تھا، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اپنے دل سے دنیاوی محبت کو نکالا اللہ نے اپنی محبت بھی عطا کی اور دین کی محبت بھی عطا فرمائی۔ دادا علی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گھر سے نکلے، مختلف علاقوں کا آپ نے سفر کیا، مختلف مشائخ سے ملے، آپ خود فرماتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں کے بھی پیر ہیں، دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کس سے تعلق رکھتے تھے؟ سلسلہ جنیدیہ سے۔ سلسلہ جنیدیہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے نا اس سلسلے سے دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ
خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے ایک بندہ، اس کی عمر تھی 140 برس. کتنے برس؟ 140. کہتے ہیں 2 مہینے تک میں ان کی بارگاہ میں رہا اور صرف علم شریعت سیکھتا رہا. پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 2 مرتبہ حاضری دی. اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ یعنی حصول علم کے لیے علم شریعت، علم طریقت سیکھا. آپ نے اس لیے سیکھا کہ خود سیکھوں گا تو لوگوں کو سکھاؤں گا. یہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا، یہ برے تالاب کو خشک کر دینا، خشک تالاب میں پانی ڈال دینا اور بھرے تالاب کو اپنے پیالے کے اندر سنو لینا، یہ کرامتیں یہ مزاروں پر ناچ کرنے کے لیے بلکہ اللہ عز و جل کی شریعت پر عمل کرنے سے اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئی. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات عرض کی حضور مشاہدہ حق کیسے ملے گا؟ مشاہدہ حق سمجھتے ہیں؟ بندہ جس طرف نگاہ ہوتا ہے رب کے جلوے نظر آئے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس نے فرمایا کہ خلوت اختیار کر. کیا فرمایا؟ خلوت سمجھتے ہیں؟ اکیلا بیٹھ جائے، گوشہ نشین ہو جائے، مشاہدہ حق مل جائے گا. عرض کی حضور جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں غیر مسلم ہوتے ہیں. سننا، اس علاقے میں غیر مسلم ہوتے ہیں. اکیلے بیٹھ کر کیسے اللہ کا مشاہدہ ہوگا جب اللہ کے دین کا کام نہیں ہوگا؟ میں معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا، میں خلوت نشینی اختیار نہیں کر سکتا. رب کے دین کا کام کروں گا، اللہ اپنا مشاہدہ عطا فرما دے گا. اور پھر آپ خود فرماتے ہیں، لوگوں سنو، ایک وہ وقت تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا، آج میرے دل کو اللہ نے اتنی طہارت دی ہے کہ کعبہ میرے دل کا طواف کرتا. اس شریعت پر عمل کرنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے ہوا. یہ ڈولو کی تھا پر ناچنے سے نہیں ہوا، مزاروں پر ڈالیاں چڑھانے سے نہیں ہوا، چرسوں کے سوٹے لگانے سے یہ مقام نہیں ملا، چوگے ڈال کر دمالے ڈالنے سے یہ مقام نہیں ملا. رب کے قریب ہونے کا اللہ عز و جل نے جو ان کو مقام دیا ہے اپنے قریب ہونے کا، وہ صرف اور صرف سرکار کی شریعت کو پڑھنے سے، پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ. خواجہ 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 معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آج ہم ان کی کرامتیں بتاتے ہیں. صوفیوں نے صوفی کی تعریف میں ایک بات لکھی ہے کہ صوفی وہ ہے جس کے دل میں سوائے اللہ کی محبت سے کوئی اور محبت نہ ہو. سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ صوفی وہ ہے جس کے سینے میں سوائے اللہ کی محبت کے کوئی اور محبت، اس کے سینے میں اگر یاد آئے تو اللہ کی آئے، وہ سوچے تو رب کا سوچے، وہ عمل کرے تو رب کے لیے کرے اور عمل چھوڑے تو رب کے لیے چھوڑے. اور اس کے سینے میں ایک ہی بات ہو، میں نے راضی کرنا ہے تو اپنے اللہ سے، اللہ کو کرنا. اس کے دل میں ایک ہی بات ہو، میں نے کسی سے محبت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر، ان کا نام ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ایسا مرید کامل اور
مرید کامل کامل کیوں نہ ہو کہ اس کو پیر کامل اللہ نے عطا فرمایا. بے شک خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شمس الدین التمش کا دور ہے. آپ خود ایک شہزادے تھے. آپ خود کا کیا تھے؟ خواجہ بختیار کاکی کیا تھے؟ ایک شہزادے تھے. بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرنے والے. خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور رب سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا دنیا کی محبت کو دل سے نکال، اللہ عز و جل تجھے اپنا قرب خاص عطا فرمائے. سبحان خواجہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ زبدۃ الانوار میں غالباً سلطان العارفین سلطان باقو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، خواب میں رب کا دیدار ہوا. رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے ساتھ ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیرے ساتھ وصال کا کیف الطریق الی وصالک، تیری طرف تیرے ساتھ ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دع نفسک ثم تعال، فرمایا اپنے آپ کو بھول جا، اپنے نفس کو چھوڑ دے، دنیا کو بھول جا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، میں تجھے اپنا قرب خاص عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. وصال عطا فرماؤں گا. ملنا، وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا. اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماؤں گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، خواب میں دیدار ہوا. اللہ سے میں نے عرض کی مولا مجھے اپنے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے. اللہ نے ارشاد فرمایا تجھے عطا کیا. کہتے ہیں کہ وہ ایسا وہ مشاہدہ تھا، وہ ایسا قطرہ ملا کہ تن تن میں اس کے جسم کے روے روے میں اس کا اثر محسوس ہوا. پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو اپنا قرب خاص عطا فرما. تو اللہ نے ارشاد فرمایا احمد قرآن کو پڑھا کر میں تجھے قرب خاص عطا فرماؤں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ساری رات عرس کے نام پر مزاروں پر جا کر ناچنا، دباغے ڈالنا، چرس پینا، جوئے کھیلنا، تاش کھیلنا، چوگے ڈال کر ادھر ناچنا، بکرو ڈال کر کجریوں کی طرح ناچنا، ایسے اللہ نہیں ملتا. ایسے اللہ نہیں ملتا. وہ لینا یا مل جاتا ہے؟ جو ہے نا سب کی. جی جی. یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ نہیں. یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ احمد بن حنبل ہم حنفی ہیں، وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے. جس طرح ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، وہ سے پاک ولیوں کا امام ہو کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ میں پیروکار. اتنا بڑا مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے ساتھ ملنے کا طریقہ کیا، تیرا قرب کیسے ملے گا؟ قرب خاص عطا کر. میں قرآن پڑھ. کیا فرمایا؟ قرآن پڑھ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. روز قیامت ان کے چہرے روشن ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، اپنے رب کا بے حجاب دیدار کر رہے ہوں. سبحان اللہ. لوگوں میں شمار ہو جائے گا. قرآن پڑھ. ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سمجھل کا اتنا بڑا ولی، شریعت کا اتنا عامل، شمس الدین التمش جیسا دلی کا بادشاہ، آپ کے علاقے کا بادشاہ، آپ کے علاقے کا بادشاہ، وہ بھی آپ کے ہاتھ پر مرید ہوا. اور جب اس نے لڑ پکڑا نا خواجہ بختیار کاکی کا، باوجود بادشاہ ہونے کے، اس نے عرض کی حضور مجھے حکم کریں آپ کے قدموں میں جگہ، آپ کے قدموں میں زندگی گزار دوں. میں نہیں، تو اٹھے گا کوئی ظالم بیٹھے گا، ملک کا نظام تباہ ہوگا، تو ملک کا نظام چلا، ہم تیری رہنمائی کریں گے. ہے اتنا بڑا عامل کی سننا شمس الدین التمش جو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید. بات بہت لمبی ہے، مختصر عرض کرتا ہوں. جب خواجہ بختیار کاکی کا وصال ہوا تو فرمایا لوگوں میرا جنازہ کوئی عام بندہ نہ پڑھائے، وہ پڑھائے جس نے کبھی اپنے سینے میں حرام کا سوچا بھی نہ ہو. تو
توبہ کے بعد کبھی جس نے کبھی تہجد قضا نہ کی ہو، جس نے کبھی حرام کھایا نہ ہو. بڑے بڑے لوگ وہاں پر، بڑے بڑے علماء موجود تھے، گردنیں نیچی تھی. 6 7 صف سے نا شمس الدین التمش آگے آیا. کہا بابا میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ پردہ رکھا ہوا تھا، آج جاتے جاتے یہ پردہ بھی تو اٹھا گیا کہ میری زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی جب سے تیرا مرید ہوا. کبھی حرام نہیں کھایا نہ حرام کا سوچا. بادشاہ تھے دلی کے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت بھی لوگ شیطان تھے، حاسدین تھے. مسلمانوں سے کسی نے کس طرح کیا، ایک ہندو عورت کو ہائر کیا، اس کو پیسے دیے کہ خواجہ پر الزام لگانا ہے. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. الزام لگانا ہے. وہ حاملہ تھی، وہ آئی، بلکہ بچہ تھا اس میں. وہ آئی شمس الدین التمش کے پاس. کہا شمس الدین تو جس کی ولایت کے ڈنکے بجا رہا ہے نا، وہ میرا ناجائز شوہر تھا، میرے ساتھ نکاح نہیں کیا اور یہ بچہ پیدا کر دیا اور اب انکار کرتا ہے میرا یہ بچہ نہیں ہے. دربار میں لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ وقت کا امام اس طرح کر سکتا ہے. خیر شریعت کا معاملہ تھا. خواجہ بختیار کاکی کو دربار میں بلایا گیا. لوگوں نے جب بات ہوئی آپ سے، تو آپ کا جو یہ وقت کا جو بادشاہ تھا شمس الدین التمش بڑا پریشان تھا کہ میں پیروں سے کیسے بات کروں. اس وقت کے لوگ دیکھیں، اس وقت کے لوگ الزام لگانے والے، شریعت کے پہرے داروں پر انگلیاں اٹھانے والے موجود تھے. آگے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. خیر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا عورت میں تو تجھے جانتا بھی نہیں، تو ہے کون؟ کہا بھول گئے ہو عبادت کے بہانے جو ہے کمرے میں گھسے تھے اور ساتھ میں فلان دروازے سے تم نے مجھے اندر بلایا تھا اور اتنے عرصہ تک تو یہ غلط کام کرتا رہا. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رو پڑے. کہا تو گواہ ہے. کہا گواہ کی کیا ضرورت ہے، بچہ ہے نا.